دوستو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ روس اور ایران نے سی پیک سے متعلق کون سا بڑا فیصلہ لے لیا ہے جس سے سعودی عرب کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ پاک ایران اقتصادی راہداری کا شاندار آغاز، سعودی عرب پر بجلیاں گرا دیں۔ سی پیک کیسے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا منصوبہ بن جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے کیسے چابہار پورٹ پر بھارتی ایجنٹوں کو الٹا لٹکا دیا۔ چین نے کیسے ایران کا امریکہ کے ہاتھوں نیلام ہونے سے بچا لیا۔ چین کے بعد پاکستان نے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ چینی کمپنی ہواوے خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ پاکستان میں کون سا شاہکار منصوبہ شروع کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان کو ایسی کون سی ٹیکنالوجی ملنے والی ہے جسے رکھنے والا یہ دنیا کا واحد ملک بن جائے گا؟ دوستو، پاک چین اقتصادی راہداری کے بعد پاک ایران اقتصادی راہداری کا آغاز کر دیا گیا۔ روسی صدر پیوٹن اور ایرانی سپریم لیڈر خامنائی کا سی پیک میں شامل ہونے کا اعلان۔ سی پیک وسطی ایشیا کے روشن مستقبل کی ضمانت بن گیا۔ ایران اور چین نے مل کر امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ایران میں ترقیاتی منصوبوں نے امریکی حکمرانی کا خواب چکنا چور کر دیا۔ امریکہ کے دو سب سے بڑے دشمن ممالک ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد۔ ایرانی سپریم لیڈر کا ٹرمپ کو بڑا سرپرائز، ایرانی خفیہ تنصیبات پر حملہ کرنے والے کو سر عام سزائے موت سنا دی گئی۔ پاکستان اور چین نے نریندر مودی کو ایران سے آؤٹ کر دیا۔ امریکہ اور بھارت کی ایرانی ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش ناکام۔ چین اور ایران کی نئی غیر متوقع صف بندی نے امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ٹرمپ کا چین پر جنگ مسلط کرنے کا فیصلہ، ایشین ٹائیگرز بنتے ہی چین کا امریکہ کو بڑا دھچکا۔ چین کی تاریخی بیرونی سرمایہ کاری نے خطے کی ترقی کا بیڑا اٹھا لیا۔ چابہار منصوبے پر بھارتی عزائم منظر عام پر آتے ہی بھارت کو کک آؤٹ کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر نے بھارت کے خلاف سرگرم بھارتی مافیا کا سر کچل دیا۔ چین کا پاکستان کے اہم شعبے میں تاریخی سرمایہ کاری کا اعلان۔ ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ چینی کمپنی ہواوے نے پاکستان میں کون سا شاہکار منصوبہ لگانے کا اعلان کر کے بھارتی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ دوستو، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ وسطی ایشیا کے لیے گیم چینجر اور بھارت امریکہ کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس میں بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب ایرانی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ چین کے ساتھ ایک طویل مدتی حکمت عملی کی بنیاد پر شراکت داری کے معاہدے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے چند دنوں بعد ہی ایران نے اعلان کیا کہ وہ بھارت کو ریلوے کے ایک اہم منصوبے سے خارج کر رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس علاقے پر نظر رکھنے والوں کے لیے انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ یہ اس علاقے میں نئی اور غیر متوقع صف بندی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق چین اہم ایرانی شعبوں میں خطیر 400 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا، جن میں بینکنگ، مواصلات اور ترقیاتی کام بشمول ریلوے، ایئرپورٹس اور فری ٹریڈ زونز شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ دونوں ملکوں میں دفاعی تعاون اور حساس معلومات کا تبادلہ بھی شامل ہوگا۔ اس کے بدلے ایران چین کو بلا تعطل تقریباً 25 سال کے لیے تیل کی فراہمی انتہائی رعایتی نرخوں پر یقینی بنائے گا۔ پاکستان اور چین کی اقتصادی شراکت داری تاریخ کا روشن باب بن گیا۔ چینی اور پاکستان کے رہنماؤں کا منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے اور مزید وسیع تر کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے پر اتفاق۔ ایران کے سفارتکاروں اور خارجہ پالیسی کے ماہرین نے کہا کہ ایران سی پیک میں شامل ہونے کے لیے تیار۔ چابہار اور گوادر بندرگاہوں کو جوڑنے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی راہ ہموار ہوگی۔ چابہار اور گوادر بندرگاہوں کے مابین تعاون سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے دو طرفہ اور قصیر الجہتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے علاقائی معاشی تنظیموں کی صلاحیتوں کے استعمال پر زور دیا۔ ایرانی سفارتکاروں اور خارجہ پالیسی ماہرین نے ان خیالات کا اظہار ایران کے سفارت خانے کے تعاون سے لاہور میں گولڈن رنگ اکنامک فیڈریشن کے زیر اہتمام ایران پاکستان اقتصادی شراکت داری ویبنار کے دوران کیا۔ ویبنار میں ایران کے نائب وزیر خارجہ کے مشیر اور پاکستان میں سابق سفیر ماشاء اللہ شقیری اور انسٹی ٹیوٹ برائے پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے سینئر ماہر مدود محمد زمانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے ممالک دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے بارے میں ایک وسیع نظریہ پیش کیا۔ ایرانی سفارتکاروں نے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے مابین تعاون کی ترقی کو ایران پاکستان تعلقات کی توسیع کا ایک اہم عنصر سمجھا اور کہا کہ چابہار اور گوادر بندرگاہوں کو جوڑنے سے دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین علاقائی تعاون کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے ECO سمیت علاقائی اقتصادی تعاون کی تنظیموں کی صلاحیت کے استعمال پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران، چین، پاکستان اقتصادی راہداری میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستانی ماہرین نے ایران کی سی پیک پروجیکٹ میں شمولیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے تہران
اور بیجنگ کے مابین طویل مدتی تعاون کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے سخت پابندیوں کے بارے میں ایران کی نرمی کو سراہا اور امریکی دباؤ اور پابندیوں سے بچنے کے لیے چین کے ساتھ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے سمیت خطے میں توانائی کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ایرانی ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر چابہار کو گوادر سے جوڑ دیا جائے تو خطے میں مزید خوشحالی آئے گی اور خطے میں تعاون کو بھی فروغ ملے گا۔ دوستو، چین نے بھی ایران کو گلے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی بہت ساری عالمی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مگر ان میں علاقائی مسائل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ چین اپنی معاشی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایک بڑے مواصلاتی منصوبے بیلٹ اینڈ روڈ پر کام کر رہا ہے اور اس میں حائل مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ جنوبی ایشیا میں اس منصوبے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ سی پیک معاہدے کے مطابق اس سلسلے میں گوادر بندرگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک وسیع سڑکوں کا جال بچھایا گیا، ساتھ میں توانائی کے شعبے میں بھی کثیر سرمایہ کاری کی گئی۔ امریکی پابندیوں نے ایران کی معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا۔ ایران کے پاس دنیا کے تیل کے 15% ذخائر موجود ہیں اور قدرتی گیس پیدا کرنے والے دنیا کے 5 بڑے ملکوں میں شامل ہیں، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے ان بیش بہا قدرتی ذخائر کے کم ہی خریدار نظر آتے ہیں۔ ایران کے علاقے میں اور خصوصاً ہمسایہ ممالک عراق، یمن، شام اور لبنان میں سیاسی مہم جوئی اور فوجی امداد نے بھی بیمار ایرانی معیشت پر سخت بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ بڑھتے ہوئے بقائی خطرات اور طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کو ایک طویل مدتی قابل اعتماد معاشی، سیاسی اور عسکری مدد کی ضرورت تھی، جو چین اور ایران کو اس قدر قریب لے آئی کہ چین اب ایران میں اپنی سب سے بڑی بیرونی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چینی اور ایرانی بغلگیری امریکہ کے لیے اس علاقے میں سنجیدہ دفاعی مسائل پیدا کر سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ اگلی امریکی حکومت ان خطرات کا ادراک کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مختلف طریقے سے معاملات طے کرنے پر غور کرے اور اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لائے۔ دوستو، پاک چین دوستی کی نظیر پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایک مشہور چینی کمپنی نے پاکستان کے بارے میں بڑا اعلان کر دیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہواوے نے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ پاکستان اور چینی عہدیداروں نے 5G ٹیکنالوجی، مختلف تربیتی پروگرام اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو کی۔ ہواوے HEC کے ساتھ تربیت کے پروگرام DWDM نیٹ ورکنگ، 150 یونیورسٹیز کے ویڈیو کانفرنسنگ اور سمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کے علاوہ 24 آن لائن لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ CEO ہواوے نے پاکستان کی وبا کے خلاف جنگ کی تعریف کی۔ پاکستان میں ہواوے کمپنی کے کام اور اقدامات کو سراہا۔ خبر تیز چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اس وقت سے ہی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ چین نے اقصی چین پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اس وقت بھارت نے اس پر کوئی فوجی کارروائی نہیں کی۔ چین گلوان کی وادی میں بھارت کی تعمیرات کو غیر قانونی قرار دے رہا ہے، کیونکہ بھارت اور چین کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے کہ وہ LAC قبول کریں گے اور وہاں نئی تعمیرات نہیں کریں گے، لیکن چین پہلے ہی وہاں ضروری فوجی تعمیرات کر چکا ہے اور اب وہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اب بھارت بھی وہاں اسٹریٹجک عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے، جس کی اجازت چین بھارت کو نہیں دے رہا۔ دوسری جانب پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات بھی بہت خراب ہیں اور اس سے بھارت کے لیے خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بھارتی حکومت یہ محسوس کر رہی ہے کہ اسے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا چاہیے۔ بھارت سمجھتا ہے کہ اگر اقصی چین میں وہ فوجی تعمیرات کرتا ہے تو پھر وہاں سے وہ چینی فوج کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے گا۔ ادھر گلوبل ٹائمز نے ایک ریسرچ فیلو کے حوالے سے بتایا کہ وادی گلوان میں ڈوکلام جیسی صورتحال نہیں ہے۔ اقصی چین میں چینی فوج مضبوط ہے اور کشیدگی بڑھانے کے لیے انڈین فوج کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین کا خیال ہے کہ چین وہاں مضبوط حالت میں ہے اور وہ انڈیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔